طاہر کو اور شفا کو انشاءاللہ یہاں کا نئے ملے بنا کر ہم ایک منہ توڑ جواب دیں گے، اتحاد کے ذریعے جواب دیں گے، انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ظلم کیا چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو، اوپر والا انصاف کرتا ہے، انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ طاہر کی آہیں، طاہر کے بیوی کی آنسو، اس کے بچوں کی تڑپ خالی نہیں جائے گی۔ حضرت خبیب نے دعا کی تھی، اللہ تو دیکھ ان لوگوں کو اور تو ان سے حساب لے۔ ضرور اللہ حساب لے گا میرے بھائی۔ انصاف تو چاہے اللہ ہم پکارے، کوئی بھگوان پکارے، کوئی پکارو، انصاف تو ہوگا، یاد رکھو۔ جنہوں نے جن کی زندگی برباد کی، تم تیار ہو جاؤ قدرت کے انصاف کے لیے۔ میرے بھائی یاد رکھو، میں الیکشن لڑتا ہوں، ہارتا بھی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھ لو، میرے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے۔ لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کیا کیا ناب شناب بکتے ہیں، مگر میرا ضمیر، میرا دل مجھے ایک ہی کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی، جب تم مر جاؤ گے تو یہ الزام لگانے والے تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، یہ الزام لگانے والے حشر کے میدان میں نہیں آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں لگاؤ مجھ پر الزام، میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ پروردگار تو فیصلہ کر، آج جو مجھ پر الزام لگاتے تھے تو دیکھ آج اس دن انصاف کر لے مجھ سے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تم لگاؤ، تمہاری صرف جھوٹ تم بول سکتے ہو، مگر تمہاری جھوٹ، تمہاری طاقت، تمہارا دبدبا، تمہارا رعب، یہ سب فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو نیکیاں باقی رہیں گی اور انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ظلم کیا چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو، اوپر والا انصاف کرتا ہے۔ اور سن لو، سطح کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں، نہ ہم مصطفیٰ باد کو بھولیں گے، نہ کبھی مصطفیٰ کو بھولنے والے ہیں۔ جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے، ہم کبھی بھی ان کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ نہ طاہر بھولے گا مصطفیٰ باد کو، نہ اسد الدین اویسی بھولے گا مصطفیٰ باد کو انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، جناب طاہر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو رب کریم کا ارشاد یاد آ گیا، جس کو ہم سورہ انسان کہتے ہیں، جس میں رب کریم تمام انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ یتیموں پر اور قیدیوں پر رحم کرو۔ آپ جا کر دیکھ لیے، رب کریم فرما رہا ہے کہ یتیموں پر اور قیدیوں پر رحم کرو، اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو قید میں ہیں، جو انصاف کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سچائی کو دبانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ بھیک مانگیں گے، معافی کے خط لکھیں گے۔ جو جیل میں ڈال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو گمنام کر دیں گے، مگر مجلس نے اس بات کو محسوس کیا، جنہوں نے طاہر کو، شفا کو، سیفی کو اور ایسے کئی لوگوں کو جیل میں ڈالا، ہم نے ان کو ٹکٹ دے کر جنتا کے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور طاہر کی گفتگو جب سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا، میرے مرحوم والد ہم کو اپنے بچپنے میں حضرت خبیب بن عدی کا ایک واقعہ سناتے تھے۔ وہ بھی جیل میں تھے ظالموں کے، مکہ کی جیل میں تھے، ظالم وقت کے سب سے بڑے ظالموں کے جیل میں تھے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خبیب بھوکے ہیں،
اور اچانک ان کے جیل میں انگور کے گوشے ان کے ہاتھ میں نظر آتے. لوگ پریشان ہوتے کہ مکے کی زمین پر یہ انگور کہاں سے آ گیا. دنیا نے دیکھا کہ حضرت خبیب جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا تو انہوں نے ان ظالموں سے کہا کہ آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں. نماز ادا کی، ذرا لمبی نماز ہو گئی، اور نماز کے بعد ظالموں سے کہا کہ تم یہ سمجھ تو نہیں رہے ہوگے کہ میں نے اپنی نماز لمبی کر دی موت کے ڈر سے نہیں، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے آگے افسر بسجود ہو گیا. اور جو لوگ کسی کو بھی سطح میں رہ کر کسی ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، دلت کو جیل میں ڈالتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جو جیل میں مظلوم ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دے کہ یا اللہ جن ظالموں نے مجھے جیل میں ڈالا تو ان کا حساب کر لے، تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے. حضرت خبیب نے بھی دعا کی کہ اللہ تو دیکھ لے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ. تو تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضرت خبیب پر ظلم کیا تھا قدرت نے خبیب کی طرف سے ان سے انصاف کر دیا. اور تیسری بات، ابھی طاہر مدینے کا ذکر کر رہے تھے، آقا کی نگری کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت خبیب نے دعا کی اللہ میرے آقا تک میرا سلام پہنچا دینا کہ خبیب جا رہا ہے، مدینے میں کملی والا بیٹھا ہوا ہے. اور کہا کہ وعلیکم السلام خبیب. وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہے اور کہتے ہیں کہ آقا اللہ میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، میرا سلام مصطفیٰ کو پہنچا دینا. تو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر فرما رہے وعلیکم السلام خبیب. تو بچو، مظلوموں کو جو جیل میں ڈالتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو غیر ضروری جن کو جیل میں ڈال کر سڑایا جا رہا ہے، انصاف ضرور کرے گی بھارت کی عدالت، مگر وہ انصاف اور رب کریم کے انصاف کے لیے بھی تم تیار رہنا. جو 5 سال 6 سال جن لوگوں کو اپنے پریوار سے دور رکھ کر ان کو تکلیف دے رہے، ارے تم آج سطح میں ہو کل نہیں رہو گے انشاءاللہ تعالی. تم آج بڑے بڑے محلوں میں زندگی گزار رہے ہو، یہی دلی ہے، یہاں پر بہت بڑے کھنڈیر نظر آتے ہیں، اور وہ کھنڈیر کو اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہے گا کہ کبھی یہاں پر بادشاہ رہتا تھا، کبھی یہاں پر بڑا ذمہ دار آدمی رہتا تھا جس کے پاس اتنے سپاہی تھے. مگر قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ ویران ہوگا، جو انصاف کرے گا وہ صبح قیامت تک آباد رہے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ان ظالموں کی باتوں کی فکر مت کرو.